السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ جادو نگری اور جنات کی عملیات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک نہایت ہی اہم ویڈیو لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ایک بہت بڑا مسئلہ اپنے علاج کے حوالے سے لوگوں کو یہ درپیش ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت علاج کروایا لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوئے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اور کچھ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی بہترین سا عامل پوائنٹ آؤٹ کر کے دے دیں، اس کا نمبر ایڈریس بتا دیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا بالکل صحیح عامل ہے، ہم اس کے پاس جا کر علاج کروائیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، اس حوالے سے سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ علاج کروانا چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، علاج کروانا چاہیے، ضرور کروانا چاہیے، لیکن علاج صحیح بندے سے کروانا چاہیے، غلط بندے سے نہیں کروانا چاہیے۔ غلط بندہ کون سا ہے، غلط عمل کون سا ہے اور غلط طریقہ علاج کون سا ہے، اس حوالے سے میں نے بہت ویڈیوز بنا چکا ہوں اور 130 سے زیادہ میری ویڈیوز ہو چکی ہیں۔ یہ پوری ایک پلے لسٹ ہے جادو نگری کے حوالے سے میرے چینل پر، اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اور میری یہ 130 ویڈیوز میں نے مختلف چیزیں اور مختلف جو ہے معاملات کے حوالے سے بات کی ہے اور اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ صحیح طریقہ علاج کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح معالج کون ہے، غلط معالج کون ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ علاج صحیح معالج سے کروانا چاہیے، غلط معالج سے نہیں کروانا چاہیے۔ اور غلط معالجوں کی ایک سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ طرح طرح کے من گھڑت قسم کی چیزیں جن کا قرآن و سنت کے اندر اور دین و شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، مثلا عجیب و غریب قسم کی تعویذ دینا کہ جن پر پتہ ہی نہیں چل رہا کیا لکھا ہوا ہے، ڈبے بنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کی اس پہ لکھائی ہوئی ہے، اس قسم کے تعویذات، اور پھر دھونیاں دینا اور فلامل اور فلامر اور فلامر پتہ نہیں کیا کیا چکر بازیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ سب من گھڑت چیزیں۔ تو علاج ضرور کروانا چاہیے لیکن صحیح معالج سے کروانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ہر طرح کا علاج کروا لیا، صحیح معالج سے بھی کروا لیا، پھر بھی آپ ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر کیا کریں؟ یہ آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے کہ اگر آپ علاج کروا کے بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر کیا کریں۔ دیکھیں، اس سوال کا جواب اس سوال کا جواب میں نہیں دے رہا، بلکہ اس سوال کا جواب ہمیں دین اسلام سے مل رہا ہے۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے کہ جسے قرآن کے بعد امت مسلمہ میں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، امت مسلمہ کا، علماء اہل سنت کا، کہ بخاری شریف قرآن شریف کے بعد سب سے اصح کتاب ہے، سب سے صحیح کتاب ہے۔ اس کے بعد قرآن کے بعد اگر کس کتاب کا مقام ہے تو بخاری شریف کی ایک حدیث ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ یہ واقعہ کہ ایک تابعی ہیں عطا بن ابی رباح، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت نہ بتاؤں جو جنتی عورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ دکھائیں مجھے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو کالی عورت ہے یہ جنتی عورت ہے۔ پھر انہوں نے اس کا واقعہ بیان کیا کہ یہ عورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، مجھ پر آسیب ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، معاملات ہیں، دورے پڑتے ہیں، تو میں آسیب زدہ ہوں، میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ اب دیکھیں، صرف اس بات میں آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا رہے، ایک ایک لفظ سے آپ رہنمائی لیں۔ عورت نے کہا کہ میں آسیب زدہ ہوں، یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا فرمائیں۔ یہ نہیں کہا کہ میرے جن نکال دیں اور مجھے یہ کر دیں اور مجھے تعویذ لکھ کے دے دیں اور مجھے جس طرح کہ عام طور پر میرا حساب کریں، جی میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، کس نے کیا ہے۔ لوگ دیکھیں، میں اکثر لوگوں کو یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ حساب کروانا، اس پر بھی میری ویڈیوز موجود ہیں کہ جائز ہی نہیں ہے، نہ میں حساب کرتا ہوں، نہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور حساب کرنا بھی جائز نہیں اور حساب کروانا بھی جائز نہیں، دونوں گناہ گار۔ ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات یہ، لوگوں کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ اس تلاش میں ہوتے ہیں جی کس نے کیا ہے۔ بھائی آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا علاج کریں، اس بات کے پیچھے نہ پڑیں کہ کس نے کیا، کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس عورت نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ میں آسیب زدہ ہوں، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ یعنی ان کے نزدیک دعا ہی وہ مقام رکھتی تھی اور دعا ہی وہ سب سے بڑا ہتھیار تھا کہ جو علاج کرنے کے لیے۔ اب اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا کہ آپ میرے جن نکال دیں اور میرا یہ کر دیں اور مجھے دنیا دے دیں اور تعویذ دے دیں، کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تمہیں جو تکلیف ہے اس تکلیف پر اگر تم صبر کرو، یعنی اگر تمہاری یہ تکلیف دور نہیں ہو رہی، تم میرے پاس آئی ہو
اور تمہاری تکلیف دور نہیں ہو رہی، اور میرے بھی کوئی اختیار میں نہیں ہے کسی تکلیف کو دور کرنا، یہ اللہ کا ہی اختیار ہے، تو اگر آپ کی تکلیف دور نہیں ہو رہی تو آپ اس پر صبر کرو، اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تم صبر کرو تو اس صبر کے بدلے میں تمہیں جنت مل جائے گی۔ اب دیکھیں اس عورت نے آگے سے کیا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ میرے لیے جو ہے بے شک دعا نہ کریں، میں جنت لینا چاہتی ہوں، میں صبر کروں گی اور اس کے بدلے میں جنت لوں گی۔ دنیا کی زندگی کیا ہے، 40-50 سال اگر گزر گئے ہیں تو کوئی پتہ نہیں، زندگی کا 1 سال ہے، مہینہ ہے، ہفتہ ہے، 2 دن ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ جنت تو ہمیشہ کی ہے، لہٰذا میں اس پر صبر کرتی ہوں اور اس کے بدلے میں جنت کی طلبگار ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن میری آپ سے ایک اور درخواست یہ ہے کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو دورے میں ظاہر آدمی جن آسیب کا دورہ ہو یا کوئی بھی دورہ، مرگی کا دورہ ہو، تو اس میں آدمی کو پھر اپنی حالت کا نہیں پتہ چلتا، وہ گر جاتا ہے، ٹانگیں ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں عورت ذات ہوں، یہ دعا آپ فرما لیں کہ جب مجھ پر دورہ پڑے تو میری شرمگاہ جو ہے، ستر میرا جو ہے وہ ننگا نہ ہو، کسی مرد کی نظر نہ پڑے مجھ پر، بس اس کے لیے آپ دعا فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے لیے دعا فرمائی کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ستر کو ننگا نہ کرے۔ اب دیکھیں اس واقعے سے کتنی بڑی ہمیں رہنمائی ملتی ہے علاج کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ علاج کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کا اصل علاج دعا ہے۔ اصل علاج کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ تویز، یہ سب لوگوں نے ڈھونگ بنائے ہوئے ہیں، یہ ڈبے بنا کے دیتے ہیں، نمبر لکھ کے دیتے ہیں، دونیاں دیتے ہیں جی، وہ کٹوی والا عمل پتہ نہیں وہ کیا ہے، اور گوشت لاؤ اور یہ کرو اور عطر لاؤ اور فلاں مشک لاؤ اور یہ کرو، یہ سب ڈھونگ ہے، سب کمائی کے دھندے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل علاج دعا ہے، ٹھیک ہے۔ خود بھی دعا کریں، کسی اللہ والے سے دعا کروائیں، یہ دعا ہے۔ ایک تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگا۔ دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کا علاج نہیں ہو رہا، آپ نے بڑا علاج کروایا، آپ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو اس پر اگر آپ صبر کریں تو اس صبر کے بدلے میں آپ کو جنت ملے گی۔ یعنی آپ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں، آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اگر اپنی بیماری پر آپ صبر کر رہے ہیں اس امید پر کہ اس کے بدلے میں، اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس پر صبر کرو تو جنت ملے گی، تو میں بھی اس پر صبر کرتا ہوں، میں بھی اس پر صبر کرتی ہوں، مجھے اللہ اس کے بدلے میں جنت دے، تو آپ دنیا میں چل پھر رہے ہیں تو دنیا میں، لیکن آپ جنتی ہیں۔ کتنی بڑی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اور یہ صبر جو ہے یہ بھی ایک علاج ہوتا ہے۔ ما اصاب من مصیبت، انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یا انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اپنے گناہوں کا وبال ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، تو یہ آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہوتے ہیں کہ آیا میرا بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا، میری بندی صبر کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ اگر ہم بے صبری کریں گے اور ان غلط راستوں پر چل پڑیں گے، نجومیوں کے پیچھے، کاہنوں کے پیچھے، عاملوں کے پیچھے، تویز گھنڈوں کے پیچھے اور من گھڑت قسم کی عملیات کے پیچھے، ان چیزوں کے پیچھے اگر ہم چل پڑیں گے تو گویا کہ ہم نے صبر کا دامن چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ علاج ضرور کروائیں، لیکن بہترین علاج دعا ہے۔ خود دعا کریں صلاۃ حاجت پڑھ کر اللہ سے، اور کسی اللہ والے سے دعا کروائیں، اور اپنے صبح شام کی مسنون اذکار کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کی یہ دعا، یہ دیکھیں جسمانی بیماریوں میں کیا ہوتا ہے، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی کو شوگر ہوئی ہو اور ٹھیک ہوئی ہو، میرے علم میں کم از کم نہیں ہے، شاید آپ نے اگر کسی کو دیکھا ہو کہ اس کو شوگر ہوئی تھی اور پھر ٹھیک ہو گئی، تو یہ شوگر اب ہو گئی، ساری زندگی چلتی ہے، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، دوائی ساتھ کھاتے رہتے ہیں۔ بلڈ پریشر ہو گیا، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، پوری زندگی گزارتے ہیں، دوائی کھاتے رہتے ہیں، اور کئی اس طرح کی بیماریاں۔ اسی طرح ہم اس کو بھی کریں کہ اپنا دعائی کیا ہے، دعائی کیا ہے، صبح شام کے مسنون اذکار، وہ دعائیں جو قرآن میں ہیں، وہ دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو پڑھنا، لکھ کر گلے میں نہیں ڈالنا۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن کی آیات اور دعائیں جو ہیں وہ علماء کہتے ہیں کہ گلے میں ڈالنا لکھ کر، بعض علماء کہتے ہیں جائز ہے، تو جواز اور چیز ہوتی ہے، اور جواز اور چیز ہوتی ہے، اور صحیح طریقہ اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ صلاۃ حاجت پڑھیں، دعا کریں، ویسے اللہ سے دعا کریں، کسی اللہ والے سے دعا کروائیں، تو اس سے آپ کی توجہ اور دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے، آپ کا لنک جو اللہ سے قائم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بیچ میں اور لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو اللہ آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے، آپ کا سارا بھروسہ اس پرچی پر آ جاتا ہے کہ یہ پرچی مجھے ٹھیک کرے گی، یہ بندہ مجھے ٹھیک کرے گا۔ تو ان چیزوں کو ذہن سے نکالیں، ٹھیک ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ساتھ جو واقعہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا،
اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عورت کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، ٹھیک ہے، آخرت کی طرف متوجہ کیا کہ دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لو، آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے۔ تو یہی چیز ہمیں بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔